السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بھائی۔ آج میں ڈائبیٹیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، شوگر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ شوگر آج کل جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، تو اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ کافی پیشنٹ تھے، ادھر بھی آئے ہوئے تھے، کلینک پہ بھی آتے ہیں۔ کافی دوستوں نے بھی کہا ہے کہ اس پہ ویڈیو بنائیں، کچھ ایسی دوائی بتائیں جو اس کے لیے افیکٹ ہو۔ تو ڈائبیٹیز کے لیے یہ میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں۔ اصل میں بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز، اصل میں یہ آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ آج کل یہ بیماری اس قدر عام ہے کہ سینکڑوں اشخاص اس مہلک مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ جہاں تک غور کیا گیا ہے، پڑھنے لکھنے اور دماغی محنت کرنے والے اشخاص میں اس کی شکایات زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ گردوں کا نظام اعصابی اور دماغ کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے دماغی کام کرنے والے لوگ اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے اسباب بتاتا ہوں کہ اسباب کیا ہیں اس کے۔ گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، محنت و مشقت اور دماغی کاموں کا زیادتی اور مباشرت کی کثرت سے گردوں کی حرارت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے گردے زیادہ پانی کو جذب کرتے ہیں اور ضعف کی وجہ سے پوری طرح ہضم نہیں کر سکتے اور بلاضابطہ کی چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شکایات پیدا ہوتی ہے۔ اس کی علامات میں بتاتا چلوں کہ شوگر کی علامات کیا ہوتی ہے۔ یہ دو قسم کے ہوتا ہے، شوگر جو ہے نا دو قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ جس میں پیشاب پھیکا ہوتا ہے اور پانی کی طرح صاف اور زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اور وزن میں بنسبت صحت کے ہلکا ہوتا ہے، اور اس میں شکر نہیں ہوتی، نہ کسی قسم کی بو اور ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ اکثر خارجی سردی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مریض لاغر اور ضعیف ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم میں پیشاب بکثرت سے آتا ہے اور اس کی رنگت شربتی ہو جاتی ہے اور اس میں شکر آتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب پر مکھیاں اور چیونٹیاں بہت جمع ہو جاتی ہیں۔ گردوں کے مقام پر اگر بعض اوقات سوزش اور جلن معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ منہ خشک ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ پیشاب بار بار آتا ہے، جس قدر زیادہ ہوتی ہے، اور بھوک زیادہ لگتی ہے مگر کھانا کم ہضم ہوتا ہے۔ مریض ضعیف اور دبلا ہوتا جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چند روز اگر یہ مرض رہ جائے تو گردوں کی چربی تحلیل ہو کر پیشاب کے ساتھ خارج ہونے لگتی ہے اور اعضاء میں خشکی بڑھ کر مریض کی شکل مثانے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے نا شکایات ہے قبض ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ شوگر کے جو ہے نا یہ زیادہ تر نشاط آور اشیاء جن میں گلوکوز بنتا ہے کہ عمل تحلیل کی چربی کا نام ہے، خرابی کا نام ہے، جو اکثر و بیشتر موروثی ہوتی ہے۔ یہ موروثی بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ موروثہ یہ مطلب باپ دادا سے یا نانا نانی سے یا ماں باپ سے اس طرح منتقل ہوتی ہے، موروثی ہوتی ہے۔ یہ اشیاء عام ہضم کے بعد گلوکوز کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کو جسم جلا کر توانائی حاصل کرتا ہے، جو گلوکوز جلانے کی بجائے جلنے سے بچ جاتا ہے۔ وہ جگر اور دیگر عضلات میں روغنیات یا گلائیکوجن کی شکل میں ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ گلوکوز کی جلنے اور اس کے جگر میں ذخیرہ ہونے کے دارومدار انسولین پر ہوتا ہے، جو لبلبہ سے پیدا ہو کر خون میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بننے میں کوئی رکاوٹ اسی پورے نظام عمل میں خرابی کا باعث بنتی ہے اور یہ مرض لاحق ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جتنا سمجھا جاتا ہے شوگر کی تکلیف اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اس مرض میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پیشاب اور خون میں شوگر کی زیادتی ہو جاتی ہے، پیاس جو ہے نا بہت لگتی ہے، پیشاب بکثرت آتا ہے اور جلد پر خارش رہتی ہے، مرض
بڑھ جائے تو خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، جس کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ گردوں کی شکایات اور دیگر بہت سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہے یہ آپ کو دوائی جو بتا رہا ہوں اس میں یہ ہوگا کہ یہ ایسڈ فاس اور سائجینیم جمبولین یہ زبردست میڈیسن ہے، جہاں سنجینیم کیو میں اور ایسڈ فاس کیو میں مدر ٹنچر میں لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زہریلی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے جو لبلبہ میں انسولین بنانے کی راہ میں حامل ہوتی ہیں، جسم میں کاربوہائیڈریٹ کی بے اعتدالیوں کو ختم کرتا ہے اور گلوکوز کو تحلیل میں مدد دیتا ہے، لبلبہ کے خلیوں کو تاریخ دیتا ہے، فائل معمول پر لاتا ہے اور شفا و تقویت بخشتا ہے، جسم میں انسولین کی تناسب کو اعتدال عطا کرتا ہے اور شوگر اور خون میں شوگر کی کمی و پیشی کو متوازن کرتا ہے، جسم میں غیر ضروری پانی کے اجتماع کو تحلیل کرتا ہے جو جسم کے کسی حصے پر ورم و سوجن کو رفع کرتا ہے، پیشاب میں شکر کو دور کرتا ہے اور پیشاب کی زیادتی بار بار بیک ناقابل برداشت حاجت کے لیے نافع ہے۔ اس میں یہ دیکھیں کہ پیاس کی بہت زیادتی لگتی ہے، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، پیشاب جل کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے جو ہے نا سارے علامات ہیں میرے بھائی، اور اس کے لیے آپ شوگر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، ویسے زیادہ آپ کو تفصیل بتاؤں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہوگا۔ اس میں زیادہ تر آپ واک کریں، ٹھیک ہے، آپ صبح سیر لازمی کریں، صبح نماز پڑھ کے سیر کے لیے نکل جائیں، ٹھیک ہے، اپنا چہل قدمی کرتے رہیں، آپ اشراق تک نہ سوئیں، اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے شوگر آپ کی کم ہونا اپنے لیول پہ آنا شروع ہو جائے گی، اور زیادہ جو ہے نا میٹھا کھانا چھوڑ دیں۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ ایک ڈراپس ہے ایسڈ فاس مدر ٹنچر میں کیو میں اور سائجینیم جیمبولیم یہ کیو میں یہ لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ استعمال کرنی ہے۔ یہ دیکھیں کہ سائجینیم جو ہے وہ 10 قطرے صبح دوپہر شام 3 ٹائم آدھے کپ پانی میں ڈال کے پینا ہے، اور ایسڈ فاس جو ہے وہ صرف اور صرف 5 قطرے صبح شام پینے ہیں، وہ بھی کھانا کھانے کے درمیان آدھے کپ پانی میں ڈال کے پینے ہیں۔ اسی طریقے سے استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شوگر جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ شوگر اپنی چیک کرواتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ خاطر خواہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھائی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اگلے ویڈیو تک اجازت لیں۔ جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔